بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے جانور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں؟ وہ کون سا پرندہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا جانور اور پرندوں میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر تلاش کریں تو ہمیں تفسیر برہان اور تفسیر کمی جیسی معتبر کتابوں میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور میری ولایت کو زمین و آسمان پر پیش کیا تو سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اسے اس شرط پر قبول کر لیا کہ اسے ماننے پر ثواب اور نہ ماننے پر عذاب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے میری ولایت کو پرندوں پر پیش کیا، پس جنہوں نے اسے قبول کیا اللہ نے انہیں بہترین اور خوبصورت آواز اور طاقت عطا کی، اور ان پرندوں میں عقاب اور کنبری شامل ہیں، اور جنہوں نے میری ولایت کا انکار کیا ان میں چغت یعنی الو کی ایک قسم اور سی مرغ یعنی عنقا شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے میری ولایت کو زمینوں پر پیش کیا، پس جس زمین نے اسے قبول کیا تو وہ سرسبز و شاداب بن گئی اور اس کی مٹی نرم اور درخت پھلدار ہو گئے، اور جس زمین نے انکار کیا تو اسے بنجر اور اس کے پھلوں کو کڑوا بنا دیا گیا۔ ناظرین، روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہر مخلوق کے سامنے پیش کی گئی، جن میں سے کچھ نے اسے قبول کیا اور کچھ نے اس ولایت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان مخلوقات میں سے جانور بھی ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان سے دشمنی رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ ناظرین، کتاب مناقب اہل بیت میں روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مقام پر آرام کیا۔ اچانک وہاں پر کچھ پرندوں کا غول آیا تو امام نے انہیں واپس جانے کا کہا اور وہاں سے اڑا دیا، مگر کچھ دیر بعد وہاں پر مزید پرندے آئے تو امام نے انہیں کچھ نہ کہا اور انہیں وہاں بیٹھنے دیا۔ امام کے ساتھ موجود صحابی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، یا مولا، ایسا کیا ہوا کہ آپ نے چند پرندوں کو اجازت دی اور باقی پرندوں کو بیٹھنے سے منع کر دیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا پرندوں کا گروہ وہ تھا جو ہمارے دشمن سے محبت رکھتے تھے، اور دوسرا گروہ چکور نامی پرندوں کا تھا جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ نیز بہار الانوار اور سیرت کی دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کوے حاضر ہوئے تو امام نے انہیں چلے جانے کا کہا اور کہا، جو تم ہم سے کہنا چاہتے ہو ہم تم سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مخلوقات کو شر کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک کوا بھی ہے۔ ناظرین، ہر جانور مجموعی طور پر دشمن اہل بیت علیہ السلام نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہر جانور کی مخصوص نسل کا ذکر ہے، یعنی ہر الو دشمن اہل بیت علیہ السلام نہیں، بلکہ ان کی ایک خاص قسم مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتی۔ ناظرین، کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور مومنین کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ ان پرندوں میں کبوتر، کنبری اور مرغ شامل ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے جو غیر آباد زمین تھی، اور وہاں پر دور دور تک کسی بھی انسان کا بسیرا نہیں تھا۔ وہاں پر امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، جہاں پر انہیں ایک بلند قامت مرغ نظر آیا
جس نے امام کو فوراً سلام کیا۔ امام نے اس سے پوچھا تو یہاں غیر آباد زمین پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں یہاں کئی ہزار سالوں سے موجود ہوں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ امام نے پوچھا تو اپنی خوراک کا بندوبست کیسے کرتا ہے حالانکہ یہاں سے غذا کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے؟ وہ پرندہ کہنے لگا کہ یا مولا، مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے تو میں آپ سے محبت کرنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہوں تو اللہ میری بھوک مٹا دیتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں جس سے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں اپنا دن گزارتا ہوں۔ ناظرین، روایات کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں کئی قسم کے جانور حاضر ہوتے اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجات طلب کرتے۔ اس جیسے کئی عجیب و غریب واقعات ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ایسا علم موجود ہے جسے صرف مومن ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ ہمارا امر مشکل ترین ہے، جسے وہی مومن قبول کر سکتا ہے جس کے دل کا امتحان اللہ نے ایمان کے ذریعے لیا ہو۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کے لشکر میں کون سے جانور شامل ہوں گے اور کون سے جانور ان کے مخالف ہوں گے، یہ بھی ایک عظیم راز ہے جسے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان کیا۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان رازوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔